محتاط رہیے گا۔ رسول کا دانت ٹوٹا نہیں تھا، زخمی ہوا۔ ٹوٹنا عیب ہے۔ دانت ٹوٹ جاتا تو نقص آ جاتا، جس پہ نقص ہو وہ کامل نہیں ہوتا۔ دندان مبارک رسالت مآب زخمی ہوا، خون بہا، رسول نے اپنی آستین سے صاف کیا۔ زخمی رسول کو لڑتے ہوئے علی نے دیکھا۔ امیر المومنین پیچھے سے واپس آئے۔ اب امیر المومنین کے لیے کیا تھا؟ رسول کا تحفظ بھی کرنا تھا اور سامنے لشکر سے کافروں سے اکیلے علی نے لڑنا بھی تھا۔ اب اگر ادھر سے لڑتے تھے تو پیچھے سے کافر رسول پہ حملہ کر دیتے۔ عرب میں یہ جنگی طریقہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب اکیلے امیر المومنین ہیں، اگر ادھر سے وہ لڑیں گے اور پیچھے رسالت مآب زخمی حالت میں ہیں تو کفار اور مشرکین پیچھے سے رسول پر حملہ کر دیں گے۔ امیر المومنین وہاں گئے جہاں رسالت مآب تھے۔ رسالت مآب کو کعبہ بنا کے علی نے اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگا۔ امیر المومنین رسالت مآب کو کعبہ بنا دیا اور اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگا دیا۔ چکر پہ لگا کے علی نے چھوٹے چکر سے چکر شروع کیا ہے، بالکل نبی کے قریب سے تحفظ شروع کیا ہے۔ چکر پھیلتا اتنا وسیع کر لیا کہ میدان احد خالی ہو گیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں امیر المومنین کی تلوار عرش سے آئی تھی۔ جنگ پڑھنا مقصد ہوتا تو یہاں پر بہترین جنگ کا منظر میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا تھا۔ اب لشکر کہاں گیا تھا؟ قرآن کہتا بھاگ گیا تھا، لڑ علی رہا تھا۔ کأنہم بنیان مرصوصہ کی منزل بدر احد ہو چکی۔ اسلام نے تیسری جنگ کی، خندق۔ خندق ایک طرف مکان، ایک طرف پہاڑ اور درمیان میں مسلمانوں کا لشکر۔ سلمان محمدی کے مشورے پر اس میں خندق کھودی گئی۔ 10 صحابیوں کو 40 ہاتھ جگہ دی کہ 10 صحابی 40 ہاتھ جگہ کھودیں گے، اس کے بعد 10 40 ہاتھ جگہ کھودیں گے۔ 4 گز گہری، 4 گز چوڑائی میں اور 5 کلومیٹر لمبی خندق مسلمان مجاہدین نے کھودی۔ اس میں جب میں نے دیکھا کہ جب بدر پہلی جنگ ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر کی ریشو کیا تھی، تو تاریخ نے مجھے بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ 313 تھا اور کافروں کا لشکر 1000 تھا۔ میں نے پھر پوچھا جب خندق ہوئی ہے تب کافر اور مسلمانوں کے لشکر کی ریشو کیا تھی؟ پھر ہسٹری نے مجھے بتایا کہ کافر 10,000 تھے اور مسلمان 3,000 تھے۔ ریشو 1 اور 3 کی رہی ہے۔ ریشو تبدیل نہیں ہوئی، 1 3۔ اب میں نے سوچا میری عقل، آپ کیونکہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں مجھ سے، بہت زیادہ سمجھدار ہیں، تو آپ مجھے زیادہ عقلی طریقے سے اس پہ قائل کر سکیں گے۔ میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آ رہا کہ جب رسالت مآب نے پہلی جنگ لڑی تب بھی مسلمان 1 حصہ تھے، کافر 3 حصہ زیادہ تھے، خندق میں بھی زیادہ تھے۔ رسالت مآب نے بدر میں خندق نہیں کھودی، احد میں خندق نہیں کھودی۔ بھائی خندق تو اس لیے کھودی جاتی ہے زیادہ لوگ ہیں تو بچنا ہے، تحفظ کرنا ہے، تو خندق اس لیے کھودی تھی رسالت مآب نے، جو ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ کافر بہت زیادہ آ گئے تھے۔ میں نے کہا سوچ رہا خندق میں زیادہ آ گئے ہوں، احد میں کم آئے، احد میں بھی اتنے ہی تھے، بدر میں بھی اتنے ہی تھے۔ تو میں نے کہا کافر تو ہر جنگ میں زیادہ رہے ہیں، بدر میں خندق نہیں کھودی، احد میں خندق نہیں کھودی۔ بعد میں پتا چلا تحقیق کرنے سے خندق کافروں کے لیے نہیں کھودی تھی،